بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 100. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمایا کہ وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار جو سب سے آگے نکل گئے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں لیکن ان کی پیروی کریں، اچھے اعمال میں، اعمال صالحہ میں، ایمان میں، تقوی میں ان کی پیروی کریں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار فرمائی ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار، جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان سے پہلے جو ایمان لے آئے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی ان کو وہ زمانہ بھی ملا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد 16 مہینے بعد جب کعبہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو دونوں قبلوں کی طرف جنہوں نے نماز پڑھی ہے وہ مراد ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ نجات اور ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ ان کی پیروی کرنا. قیامت تک آنے والے مسلمان جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو جنت چاہتا ہے، وہ ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کرے، جس میں سب سے اول کون ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بدر ہیں، اور پھر تمام وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت کی، جنہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہجرت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، غزوات میں شریک ہوئے. تو یہ ہیں وہ لوگ جو معیار حق ہیں اور معیار نجات ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے وہ جہنم کے راستے پر ہے. پھر آیت نمبر 119 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب غزوہ تبوک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کیونکہ بہت سے منافقین مدینے میں رہ گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود ساتھ نہیں گئے، کیونکہ گرمی بھی سخت تھی اور سفر کی دشواریاں بھی بہت تھیں. لیکن 3 ایسے تھے سچے مومن جو سستی کی وجہ سے رہ گئے مدینے میں، صرف سستی ہوئی ان کو اور ان کو کوئی عذر نہیں تھا، تو تھے وہ ایمان والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے غزوہ تبوک سے تو منافقین نے تو آ کر جھوٹے عذر پیش کیے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو، سیقول لک المخلفون من الاعراب
شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ منافقین آئیں گے اور آپ سے جھوٹے عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے جھوٹے عذر جو تھے وہ سن کر خاموشی اختیار فرمائی. لیکن 3 جو مومنین مخلصین و صادقین تھے، وہ 3 کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارۃ ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ تینوں جو ہیں انہوں نے آ کر صاف سچ بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا تمام صحابہ کو کوئی ان سے بات نہ کرے. تو خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان سے گفتگو بند فرما دی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تھا آپ نظر ہٹا لیتے تھے، یعنی ناراضگی کا اظہار. کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرتا تھا. پورے مدینے 50 دن ان پر ایسے گزرے. سخت آزمائش اور امتحان آیا. ایک بادشاہ نے ان کو خط بھیجا کہ سنا ہے کہ تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بہت ہی عزت دیں گے، تم باعزت آدمی ہو. اور بڑی ان کی تعریفیں وغیرہ کی. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ امتحان اور میرا سخت ہو گیا ہے، تو اللہ نے مجھے امتحان میں کامیاب کیا. میں نے اس خط کو لے کر تندور میں جلا دیا، اور 50 دن بعد آیت نازل ہوئی ان کی توبہ قبول ہونے کی. تینوں صحابہ کی توبہ 50 دن بعد قبول ہوئی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان تینوں کی سچائی کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور یہ تینوں اللہ کے مقرب بن گئے، اللہ کے پیارے بن گئے سچائی کی وجہ سے، کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. اور جھوٹ بولنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. سچائی میں اگر وقتی نقصان بھی نظر آئے تو آخر کار اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے، اور جھوٹ میں اگرچہ وقتی فائدہ ہو لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے جھوٹوں کا. سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائیں. فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایسا نبی بھیجا ہے ہم نے کہ اس کو تمہاری مشقت اور تمہاری تکلیف گوارا نہیں. حریص علیکم، اور تمہاری ہدایت پر اور تمہاری نجات پر حریص ہے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارا دین دنیا آخرت سب سنور جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو ان کی شفقت اور ان کی مہربانی بہت ہی زیادہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، مشرکین اور کفار اگر آپ پر ایمان نہ لائیں، تو آپ فرما دیں حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.